پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو محمد کاشف کا سلام۔ ناظرین، یہ جو سکرین پہ آپ کو یہ مختلف ٹویٹ وہ نظر آ رہے ہیں، یہ شہید ارشد و شریف صاحب کے وہ ٹویٹ ہیں۔ جب شریف فیملی اسپیشلی مشکل میں تھی تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیے۔ یہ سب سے پہلا ٹویٹ جس میں میاں محمد و نواز شریف صاحب بیگم کلثوم صاحبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ بیمار تھی، اور یہ ٹویٹ 16 جون 2018 کا ٹویٹ ہے، جس میں ارشد و شریف صاحب نے ان کے لیے گڈ وشز اور ان کی گڈ ہیلتھ اور ریکوری کے لیے دعا کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بیگم کلثوم و نواز صاحبہ کے لیے اور بھی اچھے وہ الفاظ کا استعمال کیا۔ اور اس سے وہ نیچے 6 مئی 2018 کا ایک اور وہ ٹویٹ ہے، جب احسن اقبال صاحب کو گولی لگی تھی تو انہوں نے اس کے متعلق بھی کیا کہا، یہ بھی آپ پڑھیں اور دیکھیں۔ انہوں نے ان کے لیے بھی گڈ وشز کا، ان کی گڈ ہیلتھ کا اور وہ ریکوری کے لیے دعا کی، ان کے لیے بھی دعا کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ادھر ایک اور ٹویٹ 23 مارچ 2020 کا ایک وہ ٹویٹ ہے، جب سعید غنی صاحب پیپل پارٹی والے ان کو کرونا ہو گیا تھا تو انہوں نے ان کے لیے بھی گڈ وشز کا اظہار کیا اور ان کے لیے دعا کی کہ وہ جلدی سے اس کو ریکور کریں اور صحت یاب ہو جائیں۔ باقی ٹویٹ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک اور وہ ٹویٹ ہے 28 مارچ 2021 کا ٹویٹ ہے، پھر 22 نومبر 2020 کا ٹویٹ ہے، اسی طرح 23 مارچ کا ٹویٹ ہے، پھر 29 مئی کا ٹویٹ ہے، 2 اگست کا ٹویٹ ہے۔ یہ وہ ڈیفرنٹ ٹویٹ جو ارشد شریف صاحب نے کیے ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ان سب لوگوں کے لیے گڈ وشز کا اظہار کیا اور ان کی ریکوری کی، جب یہ بیمار تھے یا کسی مشکل میں بھی تھے تو ان کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کیا۔ اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور آڈیو سنانا چاہتا ہوں، جب محترمہ کلثوم و نواز صاحبہ کا انتقال ہوا اور ARY پہ وہ ایک پروگرام کر رہے تھے جس میں علی محمد خان صاحب تھے، عارف امیر بٹی صاحب تھے، اور وہ نون لیگ سے محمد و زبیر صاحب تھے۔ ان کا وہ پروگرام پاور پلے بہت ہی مشہور پروگرام، اس کو بھی جب انہوں نے پروگرام شروع کیا، شروع میں کوئی بات انٹرو میں ہی انہوں نے بیگم کلثوم و نواز کے متعلق جو کچھ کہا وہ بھی آپ وہ سنیں اس آڈیو میں کہ انہوں نے کیا کہا، یہ آپ وہ سنیں اور پھر بتائیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، بیگم کلثوم نواز انتقال کر گئی، اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے۔ آپ نے یہ سنی آڈیو کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا، انہوں نے ان کی مغفرت کی دعا کی اور خاندان کے لیے کہا کہ ان کو صبر جمیل، مطلب اچھے الفاظ کا اظہار کیا ارشد شریف صاحب نے۔ اب یہ جو آگے میں آپ کو ٹویٹ وہ دکھانے لگا ہوں، یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ ہے، جس سے لاکھوں پاکستانیوں کا دل وہ دکھا ہے۔ یہ جو ٹویٹ انہوں نے کی ہے، اور اس وہ ٹویٹ سے ان کی جھوٹ اور وہ بغض کی انتہا کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا بغض ہے، کتنا زیادہ بغض ہے۔ یہ جو ٹویٹ انہوں نے شہید ارشد و شریف صاحب کے متعلق کیا، یہ دیکھیں، اور یہ اس میں دیکھیں نیچے کہہ لیں کہ جستے ہاکی ان کی وہ پڑھا ہوا ہے، اور اس کے متعلق انہوں نے کیا اوپر وہ کوٹ وہ کیا، یہ دیکھیں اور پڑھیں آپ اور خود فیصلہ کریں۔ اور یہ ہمارے فیوچر کی پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہے۔ اللہ معاف کرے اگر ایسے لوگ ہمارے وہ فیوچر کے PM کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ ہے، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ اور جھوٹ کی اتنی انتہا، یہ دیکھیں ان کے جھوٹ کا آپ خود اندازہ لگائیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے دل میں بغض ہے، یہ کسی کے بارے میں اچھا سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ بس اپنے ہر طرف سے دھوکہ، فراڈ اور اس ملک کو لوٹنے اور سوٹنے کے چکروں میں رہتے۔ لوگ جائے باڑ میں، عوام جائے باڑ میں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کی ابتدا جھوٹ سے ہوتی ہے اور ان کی انتہا جھوٹ سے ہوتی ہے۔ صرف یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی مریم صاحبہ نے بہت سارے جھوٹ بولے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، میری تو یہ دعا ہے ان کو ہدایت دے۔ اور یہ جو ان کا پٹواری جس نے یہ ٹویٹ کیا تھا ارشد شریف صاحب کے متعلق، اور انہوں نے اس کے اوپر یہ جو کچھ لکھا، اس پہ مجھے بہت افسوس ہے، اور مجھے افسوس نہیں ہے، پوری قوم کو افسوس ہے۔ اور جب وہ لندن میں ایک صحافی میں جب یہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو ایک صحافی نے پوچھا وہ آپ کے ٹویٹ پہ بہت زیادہ وہ رد عمل آ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ کو کوئی نامناسب نہیں لگا؟ تو بیٹھتے بیٹھتے کہتے نہیں، اور چہرے پہ دیکھیں فرونیت دیکھیں، مطلب ان کو کوئی احساس ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ تو دیکھ لیں، فیصلہ قوم نے کرنا
کرنا ہے. ابھی ارشد شریف صاحب کی میں جستے ہاکی پاکستان پہنچ چکا ہے, تو وہ ان کا وہ بیٹا ہے وہ کینیڈا میں ہوتا ہے, تو وہ بھی آ جائے گا. اور جمعرات والے دن 2 بجے ان کے نماز جنازہ کے متعلق پتہ چلا. میری پورے قوم سے التماس ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں, اور اللہ پاک شہید ارشد وہ شریف صاحب کے درجات کو بلند کرے, ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی فیملی کو اللہ پاک صبر جمیل عطا کرے. آمین ثم آمین.